الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 132۔ اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین یہ والا چن لیا ہے، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے۔ الدین سے مراد یہاں اسلام، کیونکہ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے اسی دین کو اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ مسلم ہونے کی حالت میں فوت ہونا اسی وقت ممکن ہے جب بندہ ہر وقت مسلم معنی فرما بردار رہے اللہ کا۔ کبھی کوتاہی ہو تو فوراً توبہ کرے، کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اپنے اور اپنی اولاد سے متعلق آخری وقت مسلم ہونے کی بہت فکر رہتی تھی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر۔ خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، صحیح بخاری 6607۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی وہ دین اسلام کی، کہ یہ دین، یہ نظام معاشرت، یہ عبادت کا نظام، یہ پورا، جسے ہم اسلام کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف انگلش میں کہتے ہیں، مکمل ضابطہ حیات، اور یہ آدم کی اولاد کے لیے اللہ نے چن لیا۔ دیکھیے کمال، چن لیا۔ ان اللہ اصطفى لکم الدین۔ اور پیغمبر جو ہیں وہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ کوئی اور نظام، کوئی اور سسٹم، اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، یہ اسلام چن لیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت اس اسلام سے باغی کہ یہ پرانا نظام ہے، اس وقتوں کا نظام ہے، اب جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، اب وہ نظام نعوذ باللہ من ذالک، اس پر چلنے کے، وہ نظام اس پر چلنے کے قابل نہیں۔ اب معیشت یہودیوں سے لینی ہے اور معاشرت نصارہ سے لینی ہے۔ پورا نظام ہی اس وقت مغرب زدہ، اور ملک چلانے کے لیے سیاست، جمہوریت وہ کفار سے لینی ہے۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ نے متقین کا امام بنایا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وہ اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو دین، جو راستہ متعین کیا ہے تمہارے رب نے کیا ہے اور اس کو پسند فرمایا، اب تم نے رب کے بنائے ہوئے دین اور شریعت پر چلنا۔ اور یہ کہا یہ نہیں کہ نماز اذان ہو جائے تو شریعت، اور مسجد سے باہر نکلو تو پھر مغرب کا نظام، جیسے امت محمدیہ کی اکثریت
کبھی چاند دیکھنے پر یہ لبرل لوگ شور ڈالتے ہیں، اور کبھی قربانیوں کے موقع پر ان موم بتی آنٹیوں کو یاد آ جاتا ہے غرباء کی امداد کرنا۔ یہ شاعر اسلام کے دشمن۔ تو مسلمان وہ ہے جو اللہ کے پسندیدہ نظام پر چلے، اور وہ جمہوریت نہیں ہے، یہ کفر کی سیاست نہیں ہے جس میں عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، جس میں کافر اور مشرک اور مسلم دونوں برابر ہیں، سب کی حیثیت ایک۔ سبحان اللہ۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اگر نہ مرنا اس حال میں کہ تم فرما بردار، فوت نہ ہونا اس حال میں، مگر اس حال میں، ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم تابع، وانتم مسلمون۔ گویا بندہ ہر وقت مسلم رہے گا، ہر وقت مسلم رہے گا بندہ۔ سبحان اللہ۔ موت کی تو خبر نہیں ہے کہ کس وقت موت آ جائے، کہاں آ جائے، کب آ جائے، کس عمر میں آ جائے، کس کیفیت میں آ جائے۔ تو ہر وقت زبان سے سوچ کر کوئی کلمہ نکالنا ہے، ایسا نہ ہو وہ کلمہ کفر زبان سے نکلے اور اگلے لمحے موت آ جائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمہ کس پر ہوتا ہے؟ ایک آدمی ساری زندگی عقیدہ توحید پر اور مرنے سے پہلے شرک کر بیٹھتا ہے تو خاتمہ کس پر ہے؟ ساری زندگی دین اسلام کو پسند کرتا ہے اور آخر میں جمہوریت کے دلدل میں چھلانگ لگا لیتا ہے اور اس نظام کو اسلام کا نظام مانتا ہے، تو آخر عمل کون سا ہے؟ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا اور آخری نمازیں انکار کر دی، میں نہیں پڑھتا۔ آخری عمل خاتمہ کس پر؟ یوسف علیہ السلام کی دعا بھی دیکھیے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، سورۃ یوسف 101 نمبر آیت، کہ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ توفنی مسلمہ، مسلم فرما بردار تابع، اس حال میں مجھے اللہ موت عطا دے۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ انبیاء بھی فوت ہوتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ولی پردہ کر گیا ہے اور شام کو پھر آ جائے گا، پلٹ کر جمعرات کو آ جائے گا، توفنی مسلمہ، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ بندے کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ بندے کو دیکھتا ہے کہ بندہ نیکی کی طرف جا رہا ہے یا بدی کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرف جاتا ہے اسے اسی طرف کی اسے ہدایت دی جاتی ہے۔ دیکھیے سورۃ اللیل، ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے۔ کوئی اچھے عمل کرتا ہے جس کا صلہ جنت ہے، کوئی برے عمل کرتا ہے جس کا بدلہ جہنم ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے۔ ایک آدمی سارا دن سود اور زنا اور چوری اور ڈاکے اسی کی پلاننگ کرتے رہتا ہے تو کوشش کر رہا ہے نا، مختلف کوششیں ہیں انسانوں کی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے، یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرتا رہا مال اور محارم سے بچے۔ اب جو انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہے اور تقوی اختیار کیے ہوئے، تقوی اختیار کیے ہوئے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا، اچھے صلے کی تصدیق کرے گا، یعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقوی اللہ کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا۔ سبحان۔ اب فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،
تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ دیکھیے سبحان اللہ، جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ بھی راستے آسان کر دیتا ہے، آسان راستے کی۔ یسرا کا مطلب الخصلۃ الحسنی، یعنی ہم اس کو نیکی اور اطاعت کی توفیق دیں اور ان کے لیے آسان کر دیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے 6 غلام آزاد کر دیے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور کفار ان پر ظلم کرتے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی، اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرے گا اور اللہ کے حکم سے بھی بے پرواہی کرے گا۔ دیکھیے اب یہ خود اس راستے پر چل رہا ہے، بدی کے راستے پر، بدی کے راستے پر۔ اللہ اب توفیق اس کو کس چیز کی دے گا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کو جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا، نیک بات کی تکذیب کی، آخرت کی جزا اور حساب اور کتاب کا انکار کرے گا، جیسے حکام کر رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں شریعت کا اور دین کا۔ اللہ اکبر۔ اب فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو ادھر کی توفیق ہے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت تھی، وصیت تھی اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام کی، اور دعا تھی یوسف علیہ السلام کی، اور یہ کہ اللہ مجھے فوت فرما بردار کرنا، تو آخری وقت میں تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے راستے متعین کر رکھے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جیسا راستہ اپنائیں گے ویسی توفیق مل جائے گی۔ عسرا تنگی، مراد کفر، معصیت، گناہ، شر، یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے۔ وہ ادھر بغاوت میں بڑا خوش ہوگا، اس کو حواری مل جائیں گے، واہ واہ کرنے والے مل جائیں گے، ہاں ان مولویوں کو، مولویوں نے جی بس جتنا نقصان ملک کو مولویوں نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا، بس یہ خرافات بکتے رہیں گے۔ جس سے جب اس کے لیے وہ راستے نافرمانی کے آسان ہوئے، پھر خیر و سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ جو خیر کا راستہ اپناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتا ہے، خیر کی توفیق سے نواز دیتا ہے۔ جو شر کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کا فیصلہ اس کی تقدیر کے مطابق جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرو، عمل کرو۔ اب مجھے کہا گیا عمل کرو تو میں نیکی کے عمل کروں نا۔ ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، لیکن مجھے یہ تو نہیں بتایا گیا کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا، تو مجھے نیکی کے کام کی طرف جانا چاہیے تاکہ اللہ آسان کر دیں۔ جو اہل سعادت سے ہوتا ہے، اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے، اور جو اہل شقاوت میں سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل شقاوت کے اعمال، سارے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ تتوفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ یا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ ان آیات میں بھی یہودیوں کی، عیسائیوں کی، نصرانیوں کی، بت پرستوں کی سب کا رد، مشرکین مکہ جو دین ابراہیم کے دعوے دار تھے اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف منسوب کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، یہ سارا بت پرستی کا دین تھا۔
قرآن مقدس نے وعدے کر دیا کہ تم ان انبیاء پر بہتان باندھ رہے ہو علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا دین دین اسلام جس میں توحید اور اخلاص کی تعلیم۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، جب موت کے آثار نظر آئے، اور انبیاء کو تو بتایا جاتا ہے باقاعدہ، فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ آپ کو بلا رہا ہے، دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں؟ تو انبیاء تو اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ پھر اپنے بیٹوں سے انہوں نے کہا اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے یہ بتاؤ؟ نہ مال، نہ متاع، نہ کوئی بچوں کی نہ اولاد، نہ بیوی کے حقوق، فلاں فلاں فلاں، جو معاشرے کے اندر جی یہ بڑی بڑی نیکیاں۔ دیکھو فکر کیا ہے، یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کو جمع کر لیا، 12 بیٹے ہیں، اور ان سے پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد سجدہ کس کو کرو گے، عبادت کس کی ہوگی؟ رکوع، قیام، نظر، نیاز، ڈر، خوف، توکل، بھروسہ، یہ سب چیزیں، استغاثہ، استعانت، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ بس یہ فکر ہونی چاہیے باپ کو۔ یہاں باپ کو فکر کیا ہوتی ہے؟ جی سارے بچے نوکری پر لگ گئے ہیں، بس یہ چھوٹا بچہ بیچارہ یہ پیچھے ہی رہ گیا ہے، بس اس کی فکر مجھے قبر میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سارے بچے نمازی بن گئے ہیں، یہ بچہ نمازی نہیں، یہ میں نے نہیں سنا کسی سے۔ سارے بچے حافظ قرآن ہیں، یہ بچہ حافظ قرآن نہیں۔ سارے بچے جنت کے راستے پر ہیں، یہ بچہ جنت کے راستے پر نہیں، یہ فکر مجھے کھائی جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہاں سے لائیں ایسے والدین جنہیں یہ فکر ہو کہ میرے بچے نے قرآن مجید حفظ کیا، ایک نے کر لیا، دوسرا کرے، تیسرا کرے، چوتھا کرے، اللہ دے رہا ہے تو حافظ قرآن بنائی جاؤ، اللہ کی کتاب ان کے سینوں میں بھر دو، وہ اللہ کی کتاب کے حافظ بن جائیں گے، سارا خاندان حافظ قرآن ہو۔ سبحان اللہ۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ توحید، عقیدہ توحید۔ انہوں نے بھی صاف کہہ دیا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام، ہم ان کی عبادت، ان کے معبود کی عبادت، یہ ہمارے جو باپ دادا ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، یہ جس طرف دعوت دیتے رہے، جس رب کی، توحید کی، عقیدے کی، ہم اس کی عبادت کریں گے بجان۔ اور وہ ایک ہے، 4 5 10 ہر بستی کا الگ نہیں، الہ واحدہ، وہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو انبیاء کے 3 نام گنائے، 4 ہو گئے، آپ کے الہ کا، آپ کا الہ و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد، وہ کون ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، 3 یہ اور وہ 4، چاروں کا مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، اولاد کا مالک، خزانے کا مالک، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، الہ واحدہ، ایک۔ یہاں ایک کو ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ مکہ کا مشرک مانتا تھا ایک مشکل کشا، نہ آج بر صغیر کا امت محمدیہ کی اکثریت ماننے کے لیے تیار ہے کہ ایک ہی سب کچھ کر سکتا ہے، الہ واحدہ۔ یہ ہے فکر بابا کو، اور جواب توحیدی کتنا خوبصورت، وہ ایک ہے، 2 نہیں، کہ پاکستان والے اجمیر پر جا کر اپنی مشکلیں حل کروائیں اور انڈیا والے اجمیر جا کر اپنی مشکلیں حل کروائیں، نہیں، اور عراق والے زینب بی بی کی قبر پر جا کر، اور اہل بیت کی قبر پر، اور ایران جا کر علی کی قبر پر، نہیں، الہ واحدہ، ایک، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار، جو رب کہتا ہے وہی کریں گے۔ یہ اولاد کا جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج امت محمدیہ کو آپ یہ دعوت دے کر دیکھیں کہ جی یہ کون ہے؟ یہ خزانے تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اولاد دینے والا۔ یہ بابا جی کون ہے؟ بختیار کاکی، یہ شفا دینے والا۔ یہ نظام الدین کون ہے؟ یہ بیٹیاں دینے والا۔ یہ لاڈلا پیر کون ہے؟ پیر چنن،
شریف کا، یہ عوام کا خیال رکھنے والا، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ یہ ساری کائنات میں رزق تقسیم کرتے، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ دیکھ لو ہر ایک کا اپنا۔ فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک امت ہے جو گزر گئی۔ یہ یہود کو پیغام کہ انبیاء اور صلحاء تمہارے اندر بہت آئے ہیں، یہ بات حق ہے، لیکن ان کی طرف نسبت کر کے تکبر نہ کرو، یہ نسبت تمہارے کچھ نہ کام آ سکے گی، بلکہ نجات کا دار و مدار تو انسان کے اعمال پر ہے۔ جہاں یہود کو تنبیہ ہے، وہاں امت محمدیہ کی اکثریت کو تنبیہ ہے کہ جی میں سید، میں آل رسول، میں زیدی خاندان، میں نقوی، میں 12 امام کا پجاری، میں ائمہ معصومین کی اولاد میں سے، تو مجھے جہنم نے کیا کہنا ہے؟ ہم تو آگ سے کھیلنے والے لوگ ہیں، آگ سیدوں پر حرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نجات کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے۔ عقیدہ توحید کیسا ہے؟ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، تلک امت قد خلت۔ اب کوئی فوت ہو جائے، بزرگ ہم اسے گالیاں نہیں دیتے، وہ کتنا بڑا ہی کیسا ہی کیوں نہ ہو، فوت ہو گیا نا، ہمیں اس سے کیا سروکار؟ ہم عقیدہ بیان کرتے ہیں، اس عقیدے کا جو بھی مالک ہے کہ بندہ اللہ بن جاتا ہے، وہ مسلم نہیں۔ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، تلک امت قد خلت۔ لیکن اگر تم نے گزری ہوئی امت کو معبود بنا لیا اور اس کے در پر جا کر سوال کر رہے ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھو، پھر ہمیں اس کا رد کرنا پڑے گا کہ یہ بابا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ فضل شاہ کلیامی کا جو نام گاڑیوں پر لکھا ہوا ہے، یہ گاڑیوں کو ایکسیڈنٹ سے نہیں بچا سکتا۔ یہ بری کی جو دلہن بنی ہوئی ہے، ملنگنی بری کی ملنگنی، یہ امام بری اس گاڑی کو نہیں بچا سکتا خراب ہونے سے۔ پھر ہم اسے نام لے کر، کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس میں نام لیے سورۃ نوح کے اندر، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ نام لیے پشتن پاک کے اس دور کے، اور وہ صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، موحد لوگ تھے۔ لوگوں نے ان کی شکلیں بنا کر، بت بنا کر رکھ لیے تھے کہ ہم ان کو دیکھ دیکھ کر نیکیاں یاد رکھیں گے، اور اگلی جو نسل آئی، وہ شیطان نے کہا یہی سب کچھ ہے تمہارے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دے بلکہ ہم ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں گے، جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں سے نہیں تھا۔ اہل کتاب مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے اور ہدایت کو اپنے دین میں منحصر مانتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، عبداللہ بن سوریہ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ اکبر، جرت دیکھیے، یہودی نے اللہ کے پیغمبر سے کہا ہدایت صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں۔ دیکھو، حالانکہ اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یہی سچا پیغمبر ہے اور ہدایت اس کے پاس ہے، پھر کذاب، جھوٹے، اور کہتے اس پر ہیں۔ اس لیے آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے۔ کمال نہیں ہے ایک بندے کو یقین ہو کہ میں کذاب ہوں، جھوٹا ہوں، اور پھر دوسرے کو کہیں کہ میرے پیچھے چل۔ اور عیسائیوں نے بھی ایسے ہی کہا، نصرانیوں نے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے، ملت ابراہیم، جو حنیف اور مسلم تھے، تمام گروہوں اور آباء و اجداد کے طریقوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو کر پوری طرح اس کے فرما بردار تھے اور مشرک نہ تھے۔ تم تو مشرک ہو، تم نے تو اللہ کا بیٹا نبیوں کو بنایا ہوا ہے۔
تمہاری ابراہیم علیہ السلام سے کیا نسبت؟ اور آج بھی جو قبر پرست ہیں ان کی ابراہیم علیہ السلام سے کیا نسبت؟ انہوں نے تو بتوں کو توڑا ہے، انہوں نے تو بتوں کو توڑا ہے، اور آج حکام بتوں کی عبادت کے لیے ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ پر بنا تھا وہاں پر بت خانہ تعمیر کر رہے ہیں، اور بھی مسلمانوں کے ٹیکس سے، مسلمانوں کے پیسوں سے ہر چیز کشکول لے کر ملک کی پوری کی جا رہی ہے، لیکن مندر ہندوؤں کے لیے اپنے پیسوں سے بنایا جا رہا ہے، گورنمنٹ سے، گردوارے، یہ مندر، اور اسلام آباد میں 4 کنال پر یہ مندر کی تعمیر حکومت شروع کر رہی ہے، اور ٹوٹل اسلام آباد میں ہندوؤں کی تعداد 172، ایک دو صفوں کے اندر بھی پورے نہ ہو، سبحان اللہ۔ یہ ہے کفار کو راضی کرنا، اور نام کیا ہے؟ ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندر بنائے تھے، سوچئے گا بیٹھ کر رات کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہودی مانتے تھے کہ وہ دین حق پر تھے، تم ایک طرف عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، کبھی 3 خدا مانتے ہو اور کبھی صلیب کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اور پھر دوسری طرف اپنے احبار اور رہبان کی تقلید میں پھنس کر فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہو، اور پھر تم ہدایت ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہے۔ کمال نہیں ہے؟ تقلید کے شکنجے میں جکڑے ہوئے، میرے نزدیک حرام، اس مقلد کے نزدیک حلال، میں مقلد ہوں، میرے نزدیک حرام، اس مقلد کے نزدیک حلال، سبحان اللہ، گروہ بندی، فرقہ بندی، اور کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں۔ یہی حال آج کی اکثریت کا، مسلمانوں کا۔ فرقہ بندی میں بھی کتنے فرقے ہیں گن نہیں سکتے آپ، کہیں کوئی پیر کھڑا ہے، کہیں کوئی پیر نچوا رہا ہے، کہیں کوئی ادم مچا رہا ہے، کہیں کوئی کچھ کرنٹ لگا رہا ہے، کہیں کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی نبی کو زندہ مانتا ہے قبر میں، کوئی نبی کو فوت شدہ مان رہا ہے قبر کے اندر، وہ اسے کافر کہہ رہے ہیں، وہ اسے۔ یہ تقلید کا نتیجہ ہے، اور ایک نبی کی اگر اطاعت ہوتی تو تم ایک ملت ہوتے، ایک ملت ہوتے۔ کوئی شرک کو اسلام کہہ رہا ہے، بدعت کو سنت کہہ رہا ہے، یہ بدعت حسن ہے، یہ بزرگوں کی عزت اور احترام ہے کہ ان کی قبروں پر جا کر سلام کیے جا رہے ہیں۔ جیسے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے چند چیزیں لے کر باقی سب خرافات اور شرک سے اسلام اپنا بھر لیا تھا، ایسے ہی آج مشرکین نے نماز روزہ 4 چیزیں رکھ لی ہیں، بس اذان دی، نماز پڑھ لی، باہر نکلے، پھر دن رات بابا ہے اور وہ ہیں، پیر ہیں اور مرید ہیں، ملنگ ہے اور مرید ہے، مجاور ہے اور چھلے ہیں اور کڑے ہیں، اور بس یہی پوجا پاٹ لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح اہل شرک نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے شرک کو اسلام سمجھ رکھا تھا، شرک کو، ایسے ہی مسلمانوں نے شرک کو اسلام سمجھا ہوا ہے۔ جیسے بدعات میں وہ بھرے ہوئے تھے، ایسے ہی مسلمان بھرے ہوئے۔ اکثریت بچا ہوا کون ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کرتا ہے اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اعلان کرتا ہے؟ باقی سب کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ لوگوں نے گروہ بندیاں کر کر، فرقہ بندی کر کر، ایک ایک امام مقرر کر لیا اور اس کی تقلید کو واجب قرار دے دیا۔ بس اسی کے پیچھے چلنا ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب سے فارغ ہیں، بس
12 ربیع الاول آئے گی، 11 سے لے کر 12 سے لے کر 17 سے لے کر ان میں چلیں گے، نبی کے عشق کا دعویٰ کریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ سے مانگنے کی بجائے غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، حج پر جانے کی بجائے قبروں کا طواف کر رہے ہیں، رب سے سوال کرنے کی بجائے بتوں کی عبادتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسنون اذکار کی بجائے چلہ کشی اور وظائف پر پیروں اور فقیروں نے شیخ الوظائف کے نام سے شیخ موجود ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، شیخ الوظائف۔ اور وہ وظیفے بتا رہے ہیں، چلہ کشی ہو رہی ہے۔ جو پیغمبر نے بتائے تھے وظیفے وہ اس بندے کے لیے کافی نہیں، اور جو یہ 14ویں صدی کا شیخ الوظائف بتلا رہا ہے اس پر اس کا بڑا یقین ہے، محمد پر یقین نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام دراصل عقائد اور اصول کے مجموعے کا نام، توحید کا عقیدہ اور وحی الہی کی اتباع، دین اور ملت سے یہی مراد۔ تمام انبیاء ایک ہی دین اور ملت یعنی اسلام کے پیروکار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ تمام انبیاء علاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک۔ صحیح بخاری 3443۔ دین محمدی بھی ملت ابراہیم ہے اس لحاظ سے، اس حدیث کے تحت الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، یعنی عقیدہ توحید پر سب ایک۔ آگے مسائل کے اندر شریعتیں الگ الگ ہیں انبیاء کی۔ یہودیت اور نصرانیت ملت ابراہیم سے خارج ہے، کیونکہ وہ توحید الہی کی بجائے شرک میں اور وحی الہی کی بجائے تقلید میں گرفتار ہے۔ اور آج بھی یہی لوگوں کی حالت ہے، تقلید میں بھی گرفتار ہے۔ مقلدین کے دیکھو، امام کے بارے میں کچھ کہہ دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے برداشت کریں گے، امام کے بارے میں سبحان اللہ۔ مودودی کو کچھ کہہ دو تو بڑی تکلیف ہوگی، مودودی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرے کوئی تکلیف نہیں، کمال دیکھیں۔ ڈاکٹر اسرار کا کچھ کہو تو بڑی تکلیف ہوگی، ڈاکٹر اسرار عقیدہ صوفیت وجودی پیش کرے تو کوئی تکلیف نہیں، وہاں توحید کی غیرت نہیں جانتی۔ ایسے ہی کسی کو کچھ کہہ دو بڑے کو، آج جو زندہ موجود ہیں، بڑی تکلیف ہوگی، اور وہ بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہو، کرنٹ لگا لگا کر امت کو فرقہ بندی اور پیر پرستی پر لگایا ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر تم واقعی مسلم ہو، یہودی اور عیسائیوں کو پیغام ہے تو تورات اور انجیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔